نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں نیند سے جگا دیا۔ یہ وہ ہے کہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ سورہ یاسین شریف کے 4 رکوع کا آغاز ہوا، آیت نمبر 51 اور 52 ہم نے سب اس کا ترجمہ سماعت کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مردوں کو اٹھانے کے لیے دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ کفار زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور اپنے حقیقی رب کے اس مقام کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے کہ فرمایا جو حساب اور جزا کے لیے ان کے لیے تیار کیا گیا ہوگا۔ اور اس وقت جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی کہ کس نے ہمیں نیند سے جگا دیا۔ یہ کیوں کہیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ بات وہ اس لیے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین جو پہلا نفخہ یعنی جو پہلا سور پھونکا جائے گا جس میں کائنات میں سارے کے سارے مر جائیں گے، کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا، اس نفخے سے لے کر دوسرے نفخے تک یعنی دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس درمیان جو ہے فرمایا کہ ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، یعنی قبر میں انہیں عذاب نہیں ہوگا اس درمیان میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنا زمانہ وہ سوتے رہیں گے اور دوسرا جب سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اس وقت وہ جو قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو اس وقت وہ اسی طرح چیخ اٹھیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب کفار جہنم اور اس کے عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں اس کے مقابلے میں جو قبر میں انہیں عذاب ملا ہوگا تو وہ قبر کا عذاب انہیں ہلکا معلوم ہوگا، اس لیے وہ خرابی اور افسوس کہتے ہوئے پکار اٹھیں گے اور اس وقت کہیں گے کہ ہمیں نیند سے کس نے جگا دیا۔ تو اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے کہ جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، دنیا میں تمہیں بتایا گیا تھا کہ وعدہ ہے تم سے کہ اگر تم کفر کی موت مرو گے تو پھر تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور تم رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ اور اس وقت وہ اقرار کریں گے لیکن انہیں کوئی اقرار کرنے کا کچھ نفع نہ ہوگا۔ یہ قول کون کہے گا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ قول فرشتے کافروں سے کہیں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب کافر کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری نیند سے اٹھا دیا تو قیامت کے دن اس وقت مومنین یہ کافروں سے کہیں گے یہ وہی ہے کہ جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ آگے سنیے کیا بتایا گیا، فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون۔ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ نفخہ، وہ سور کیسا ہوگا، اس کی آواز کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ وہ ایک چیخ ہوگی اور اسی وقت سب کے سب ہمارے حضور یعنی اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کافروں سے کہا جائے گا یاد رکھو آج کسی جان پر اس کے ثواب میں کمی کر کے اور یا اس کے عذاب میں اضافہ کر کے کچھ ظلم نہ ہوگا۔ دنیا میں بھی نہیں ہوا، قیامت کے دن بھی کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اور اے کافروں یہاں تمہیں تمہارے انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ آج دیکھ لیجئے لوگ کس لحاظ سے ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں
تو جو ہمارے اوپر مسلط ہیں ظالم حکمران، تو دیکھیے کہ کس کس سے، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے ظلم کا انہیں وہ مزہ چکھنا پڑے گا۔ وہ نہ سمجھے کہ آج وہ اقتدار کے نشے میں، اقتدار کی ہوس میں وہ حضور کی امت پر ظلم کر کے وہ کروڑوں اربوں خربوں روپے وہ ناجائز لوگوں سے بلوں کی مد میں چاہے وہ کسی طریقے سے بھی وہ لوٹ لیں، لیکن وہ بچیں گے نہیں۔ وہ یہی بات ہمیں بار بار قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ظالم کو اپنے ظلم کا اس کو بدلہ اسے دیا جائے گا اور وہ بچے گا نہیں اللہ سے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کیا، اور یہ تھا جہنمیوں کا ذکر۔ اب دیکھیے جنتیوں کا ساتھ ہی ذکر آتا ہے، یہ قرآن میں بار بار کہ جہاں جہنمی ہے وہیں جنتی۔ فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے، ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا۔ اہل جنت کا ذکر اور ان کا حال بیان کیا، اور اہل جنت کے 4 احوال اللہ نے اس آیت کریمہ میں ان آیات میں بیان کیا۔ وہ 4 احوال کیا ہیں؟ نمبر 1 فرمایا قیامت کے دن جنت والے یعنی جنتی جو لوگ ہوں گے وہ دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ دل بہلانے والے لطف اندوز کام کیا ہیں قیامت کے دن؟ تو فرمایا طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں، قسم قسم کے سرور، خوشی، اور اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی، اور جنتی نہروں کے کنارے، جنتی درختوں کی دل نواز فضائیں اور طرب انگیز نغمات۔ آج دنیا میں موسیقی سنتے ہیں، قیامت کے دن فرشتے انہیں وہ نغمات سنائیں گے جس میں رب کی حمد ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ طرح طرح کے طرب انگیز نغمات، جنت کی حسین و جمیل حوروں کا انہیں قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنا، فرمایا یہ جنتیوں کے شغل ہوں گے قیامت کے دن۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے، اور ان کی بیویاں جو دنیا میں مومن تھی اور ان کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا، جس کی جو بیوی تھی، فرمایا کہ دنیا میں جو ان کی مومنہ منکوحہ بیویاں تھی قیامت کے دن بھی وہ ان کے ساتھ ہوں گی، اور حوریں بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ حوریں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ان کی حیثیت لونڈیوں کی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ حوریں بھی ان کی بیویاں ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بیویاں کی حیثیت سے ہوں گی۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ ان جنتیوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنت میں ہر قسم کا پھل اور میوہ ہوگا، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ آج دنیا میں مانگے نہ ملے، اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ جو مانگیں گے فرمایا اللہ انہیں وہ عطا فرمائے گا۔ جس چیز کی انہیں چاہت ہوگی وہ انہیں ملے گی۔ لیکن ساتھ یہاں پر یاد رکھیے گا، اب کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ کوئی جنتی کیا بری خواہش کی بھی تمنا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی علماء نے لکھا اسی آیت کے ضمن میں کہ نفس امارہ کیونکہ دنیا میں ہمیں دیا گیا، اور نفس امارہ جو ہے یہ قیامت کے دن اس کو فنا کر دیا جائے گا، اس لیے کوئی جنتی جنت میں جانے کے بعد بری چیز کی خواہش بھی اس کے دل میں نہیں آئے گی۔ نمبر 4 فرمایا کہ ان پر مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر سلام فرمائے گا، خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے۔ اور یہ جو سلام رب کی طرف سے ہوگا، فرمایا کہ یہ سلام والی نعمت اور فضیلت
سب سے عظیم اور محبوب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور فرشتے، یہ تو رب کی طرف سے بھی سلام ہوگا، اور ان جنتیوں کا استقبال کس شاندار سے ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر فرشتے یہ کہیں گے کہ تم پر تمہارے مہربان رحمت والے رب کا سلام ہو۔ یعنی بار بار سلام فرشتے ہر دروازے سے آ کر کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ اس سے پہلی آیات میں آپ نے سنا جنت کے اخروی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا جو آخرت میں حال ہے وہ بیان کیے، 4 احوال۔ اب اہل جہنم کا حال بیان کیا جائے گا کہ فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں کہ یہ جو جدا جدا کر دیا جائے گا اس سے کیا مراد ہے۔ مفسرین ایک قول اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے تو اس وقت وہ کافر بھی کیونکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، تو ان کافروں کو کہا جائے گا آج ان مومنوں سے تم ہٹ جاؤ۔ یعنی دنیا میں تم ساتھ ساتھ تھے لیکن آج تم ساتھ ساتھ نہیں، آج اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ اور مومنوں سے ہٹ جاؤ، کافروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا قول مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا کہ کفار کو پہلے سے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ اور تیسرا قول اس کے بارے میں یہ لکھا کہ قیامت کے دن مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا، جیسے دنیا میں ہے یہودی، عیسائی، مجوسی، ستارہ پرست، ہندو، یہ سارے یہ فرقے، فرمایا ان ساروں کو قیامت کے دن اللہ الگ الگ کر دے گا، اور ایک دوسرے سے یہودیوں کو الگ، عیسائیوں کو الگ، ستارہ پرستوں کو الگ، مجوسیوں کو الگ، ہندوؤں کو الگ، سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر جو تفسیر سمرقندی میں ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت تفسیر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی یوں ندا کرے گا اے کافروں تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ کیونکہ مومن تو کامیاب ہو گئے۔ اور اس دن قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا اے منافقوں تم مخلص لوگوں سے الگ ہو جاؤ، تو کیونکہ تم دنیا میں بھی منافقت کرتے تھے، آج مومن مخلصوں سے تم الگ ہو جاؤ کیونکہ مومن کامیاب ہو گئے، انہوں نے سب اللہ کے لیے کیا۔ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا اے فاسقوں تم نیک لوگوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اے گناہ گاروں الگ ہو جاؤ، تم اطاعت گزاروں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ نیک لوگ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اس آیت میں بڑی عبرت ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس آیت میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے فرما دیا جائے قیامت کے دن اے مجرم تو دنیا میں بڑا نیک بندہ تھا لیکن تیرے اندر منافقت تھی، ریاکاری تھی، تو آج الگ ہو جا۔ تو یہ آیت مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو بظاہر نیک سمجھ رہے ہو اور قیامت کے دن کہا جائے اے مجرم تو مجرم ہے، تو آج ان نیک لوگوں سے الگ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے احوال پر غور و فکر کرتے رہیں اور اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے۔ ان آیات کا ترجمہ مختصر میں خلاصہ بتا کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، ہمارا وقت مکمل ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مجرموں کا جرم بھی بتائے گا کہ جو مجرم کیوں بنے۔ فرمایا کہ اے اولاد آدم کیا میں نے تمہیں اپنے انبیاء یعنی میں نے اپنے نبیوں کے ذریعے میں نے دنیا میں انہیں بھیج کر ان کی معرفت کے ذریعے تمہیں یہ حکم نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے جو تمہیں وسوسے دلاتا ہے
اور تمہارے لیے اللہ کی نافرمانی کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر خوشنما بنا کر تمہارے لیے وہ سامنے پیش کرتا ہے نافرمانی کو، تو میں نے کہا تھا تم اس کی فرما برداری نہ کرنا، یہ تمہارا دشمن ہے اور اس کی عداوت بالکل ظاہر ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا، میرے سوا کسی کو میرا عبادت میں شریک نہ کرنا، یہ ایسی سیدھی راہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی سیدھی راہ نہیں، اور بے شک شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اے مجرموں، کیا تمہیں میں نے عقل نہ دی تھی؟ تمہارے پاس عقل نہ تھی کہ تم اس دشمن کو سمجھتے، اس کی دشمنی کو سمجھتے، اس کی عداوت کو، اس کی گمراہ گری کو سمجھتے اور برے اعمال چھوڑ دیتے، تو آج تم یہ عذاب کے حقدار نہ ہوتے، پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ مضمون 2 آیت پہ میں یہ کر کے مضمون مکمل کر دوں تاکہ کل سے نیا مضمون شروع ہوگا۔ فرمایا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، فرمایا کہ یہ وہ جہنم کہ جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اپنے کفر کے سبب اس میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی مجرموں کو سب بتایا جائے گا، قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی بتایا گیا، قیامت کے دن بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے ڈائریکٹ جہنم میں ایسے پھینک دیا جائے گا، لیکن پھر بھی اس وقت بھی بتایا جائے گا کہ جب مجرم جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا اے مجرموں، یہ ہے وہ جہنم کہ دنیا میں تمہیں اسی جہنم سے ڈرایا جاتا تھا اور رسولوں کے ذریعے تمہیں بتایا گیا تھا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب تم جہنم کو دیکھ کر اس کی تصدیق کر لو، لیکن تصدیق آج تم کرو گے تو صحیح، لیکن یہ تصدیق کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، دنیا میں تم اپنے کفر پر بھی قائم رہے اور اس کے سبب عذاب جہنمات کے عذاب کو تم چکھو۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پر اعتماد کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ قیامت کے دن بتایا جائے گا، آج بھی بتا دیا کہ ایمان کہتے ہی اسے ہیں کہ نبی پر اعتماد کرنا۔ کفار آخرت کی ساری چیزیں دیکھ کر مان جائیں گے، لیکن ان کا ماننا ان کے لیے کارآمد نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر اعتماد کیا، نبی کے کہنے پر اعتماد نہ کیا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام کی باتیں جو ہم سنتے ہیں اس پر جتنا یقین ہمارا ہوگا تو ہمارا ایمان بھی اتنا ہی کامل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کی، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہمارے محمد عرفان منصوری صاحب، امین منصوری صاحب کے والد محترم کا کل انتقال ہوا، یا رب العالمین ان کی بے حساب مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو گل گلزار بنا دے، جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، تا صبح قیامت انہیں اپنی قبر میں راحت سکون نصیب فرما، جنت الفردوس والا مقام عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پیداوار فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی دعائیں کے حق میں قبول فرما۔ یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، درس قرآن کی برکت سے سب کی جولیوں کو، دامنوں کو، مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔